الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. میرے بھائیو، ہم اور آپ اس وقت اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیع الاول کے مہینے میں موجود ہیں. یہ مہینہ چل رہا ہے. مشہور یہ ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش. ظاہر ہے انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا اللہ کے رسول کی پیدائش، بہت عظیم واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی بعثت کو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت کم مقامات پر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے احسان جتایا ہے. جن چند نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے، آپ کا دنیا میں بھیجا جانا. سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، سنی ہوگی آپ نے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش اور آپ کا اس دنیا میں آنا بہت بڑی نعمت اور بہت اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. لیکن آج امت جو کر رہی ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ایک تہوار کے طور پہ منائی جا رہی ہے. اسلام میں تو 2 عیدیں ہمیں ملتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی. حدیث کی کتابوں میں ہمیں 2 عیدوں کا چیپٹر ملتا ہے، کتاب العیدین ملتی ہے. مگر ایک تیسری عید بھی آج امت منا رہی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں صاحب یہ عیدوں کی عید ہے. بڑے بڑے بینروں پر یہ شعر لکھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اس طریقے کے جذباتی شعر لکھ کر کے اور پڑھ کر کے امت کو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ صاحب نبی کی پیدائش کا جشن جو نہ منائے وہ نبی کا گستاخ ہے، وہ نبی کی توہین کرتا ہے، وہ نبی کو نہیں مانتا ہے، وہ نبی کا احترام نہیں کرتا ہے، وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس دین کے اصول اور قاعدے اور قانون آج سے 1450 سال پہلے بنائے جا چکے ہیں. وہ دین ایسا نہیں ہے کہ دور اور حالات کے حساب سے بدلے گا. اس دین میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کوئی پریورتن نہیں ہوگا. وہ دین مکمل ہے اور وہ آج مکمل نہیں ہوا ہے، وہ ہندوستان کے کسی شہر میں مکمل نہیں ہوا ہے. وہ 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
اے مسلمانوں، میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اسی دین پر چلنا ہے، یہ کامل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اس دین کے اندر اب کوئی اور اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس دین کو جسے اللہ نے 1400 سال پہلے مکمل کیا تھا، اس دین میں کوئی عید میلاد النبی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، اس دین میں کہیں کوئی عید میلاد النبی نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں صاحب، کام تو محبت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کرنے والا تو محبت رسول کے جذبے میں کر رہا ہے، تو معاف کیجئے گا، دین میں صرف جذبہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ بہت جذبے کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ شریعت کی گائیڈ لائن کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں آپ جمعہ کے دن، سورہ کہف کی 2 آیتیں اپنے سامنے رکھی۔ ایک وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، بہت اہم آیت ہے، اس آیت کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا کے اندر کی گئی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھئی ایک کسان ہے، کھیتی کر رہا ہے، کھاد کو تیار کر رہا ہے، زمین کو تیار کر رہا ہے، بوائی کر رہا ہے، جوتائی کر رہا ہے، سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد جب فصل پکنے کا ٹائم آئے اور اس کی ساری فصل برباد ہو جائے تو وہ زیادہ گھاٹے میں یا وہ زیادہ گھاٹے میں جس نے محنت کی ہی نہیں، جس نے کھیتی کی ہی نہیں؟ یا آپ بنارس کے ہیں، ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں، بنکر طبقے سے آپ کا تعلق ہے، ایک آدمی ساڑی تیار کرے، کپڑا تیار کرے، اس میں میٹیریل لگائے، اس میں کاسٹ لگائے، لاگت لگائے، اور جب اس ساڑی کی قیمت سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آئے اس کو یہ بتایا جائے کہ تیرا مال تو برباد ہے، تیرا مال تو بیکار ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تیرے مال کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ زیادہ گھاٹے میں ہے یا وہ زیادہ گھاٹے میں جس نے کوئی مال تیار ہی نہیں کیا ہے؟ زیادہ گھاٹے میں تو وہی ہے میرے بھائی جس کی محنت گئی، جس کا میٹیریل گیا، جو محنت کرتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، اور جب ریزلٹ کا ٹائم آیا تو یہ معلوم ہوا کہ تیری محنت تو بیکار چلی گئی، تیری محنت کا تجھے کوئی ریزلٹ ملنے والا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا جو عمل تو کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا اس کی نیکی، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی عمل کرنے والوں کے بارے میں سورہ غاشیہ میں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان کے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبۃ، یہ بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، بڑی محنت کی ہوگی، بڑی انرجی خرچ کی ہوگی، بڑا پیسہ بہایا ہوگا۔ آج امت کا کروڑوں روپیہ، آپ چلے جائیے صاحب بڑے بڑے شہروں میں، اکثر میں 12 ربیع الاول کی تاریخ میں بنارس کے باہر بھی کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، ممبئی، دلی، کلکتہ، ہر جگہ کا میں نے ماحول دیکھا۔ آج امت کا کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس عید کے اوپر، امت کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، امت کی انرجی بھی لگ رہی ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ دین اور ثواب سمجھ کے لگا ہوا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کر رہا ہے اور عمل کر کر کے تھک رہا ہے، اپنی انرجی بھی لگا رہا ہے، اپنا سرمایہ بھی لگا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے تسلا نارن حامیہ۔ لیکن قیامت کے دن عمل کر کے تھک کر کے جو لوگ آئے ہوں گے، ایسے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں۔ میرے بھائیو، دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔
سورہ کہف کی ایک آیت آپ نے سمجھ لی، اب ایک اور آیت سمجھ لی جو بالکل آخری آیت ہے سورہ کہف کی 110 نمبر کی آیت. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، میں بھی بشر ہوں. یوحا الیہ، فرق یہ کہ تم عام انسان ہو، میں اللہ کا رسول ہوں. میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کی قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، اللہ کا پیغام آتا ہے. انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے اور اللہ کا یہ پیغام آتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، تمہارا رب صرف ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ دو کام کر لے. فلیعمل عملا صالحا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، عمل صالح کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی دو کنڈیشن ہے، ایک یہ کہ انسان شرک نہ کرے، توحید پر قائم رہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل شریعت کی روشنی میں نیک عمل ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں نیک عمل ہو. جسے ہم نے نیک سمجھا، جسے زمانے نے نیک سمجھا، جسے ہماری عقل نیک سمجھتی ہے، وہ نیک عمل نہیں ہے. نیک عمل وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے نیک عمل قرار دیا ہے. شریعت تو ایسی نازک چیز کا نام ہے. آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، مغرب کا ٹائم 6:12 پر بطور مثال 6:11 پر اگر آپ افطار کرتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا. حالانکہ وہی سیم پروسیس جو دوسرے روزے دار کا ہے آپ کا ہے. وہ بھی بھوکا رہا، آپ بھی بھوکے رہے، وہ بھی پیاسا رہا، آپ بھی پیاسے رہے. صرف ایک بات کی کمی تھی، آپ نے 1 منٹ پہلے افطار کر لیا، آپ کا وہ روزہ گیا، آپ کا روزہ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. قربانی کرتے ہیں آپ، قربانی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے نہیں کر سکتے. صحیح بخاری کتاب العیدین کی روایت، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب نسکہ، جس نے ہمارے جیسی نماز پڑھی، جس نے ہمارے جیسی قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہو گئی. ومن ذبح قبل الصلاۃ، اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فما اتم نسکہ، اس کی قربانی صحیح نہیں ہوئی، اس کی قربانی پوری نہیں ہوئی. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، میرے ماموں کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ سوچا کہ عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، سب سے پہلے میرے گھر میں قربانی ہو جائے، سب سے پہلے میری بکری ذبح ہو جائے. یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی میں نے قربانی کر لی، میں نے جانور ذبح کر لیا، اور اس کے بعد میں نے گوشت کھا لیا، اور اس کے بعد آ کر کے میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اے اللہ کے نبی میں نے تو پورا جیسی آپ نے جانور قربان کرنے کا حکم دیا تھا ویسا ہی جانور میں نے ذبح کیا ہے، مگر میں نے غلطی یہ کر دی کہ نماز کے پہلے میں نے قربانی کر لی. اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہوا شاۃ لحم، اے ابو بردہ تجھے بکری کا گوشت تو ملے گا، تجھے گوشت تو ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب اگر چاہیے تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تم کو قربانی کرنا پڑے گا. یہ ہے ہماری شریعت. مرضی نہیں چلے گی، آپ کی چوائس نہیں چلے گی، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ نہیں چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کو کیا اچھا لگتا ہے یہ چلے گا میرے ساتھ. ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کتاب الصیام کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر. رمضان کا مہینہ ہے، مکہ قریب آ چکا ہے، 60 کلومیٹر باقی ہے. ایک مقام آیا جس کا نام قراء الغمیم تھا. آپ بھی روزے کی حالت میں، صحابہ بھی روزے کی حالت میں، آپ نے فدعا بقدح من ماء، آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، اور آپ نے سب کے سامنے پیالے کو اونچا کر دیا،
آپ نے پانی کے پیالے کو اونچا کر دیا تاکہ سارے لوگ پانی کے پیالے کو دیکھ لے کہ اللہ کے نبی پانی پی رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں، چونکہ آپ سفر کی حالت میں تھے، آپ سفر کی حالت میں تھے، اور آپ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ سفر کی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کر لی جائے گی۔ آپ نے وہ پیالہ اٹھا کر کے بلند کر کے لوگوں کو دکھایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، اور جب آپ نے روزہ توڑ دیا پھر آپ کو خبر دی گئی اے اللہ کے نبی کچھ لوگ ابھی بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ میں آپ نے فرمایا اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نیکی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ان کو گناہ پڑے گا، یہ نافرمان لوگ ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مگر جہاں نبی نے روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے، وہاں توڑ دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھ، صحیح بخاری کی ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا، لشکر کا سردار بنایا کس کو؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے دیکھا جمعہ کا دن، اگلا دن جمعہ کا دن تھا، انہوں نے سوچا میں سفر میں چلا جاؤں گا، جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ نہیں مل پائے گا، میں اپنے ساتھیوں کو بھیج دیتا ہوں، بعد میں جلدی سفر کر کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، دیکھا عبداللہ ابن رواحہ جمعہ کی نماز میں نظر آئے۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن رواحہ، میں نے تم کو حکم دیا تھا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، تم جمعہ میں یہاں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے سوچا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر لوں، میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں اور یہ ثواب مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض، اے عبداللہ ابن رواحہ اگر تو زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دے گا، ما ادرکت فضل غدوتہم، تو میرے وہ صحابہ جو اللہ کی راہ میں گئے ہیں میرے حکم پر، ان کا ثواب تو نہیں پا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ جمعہ کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ، اور نبی کے پیچھے جمعہ کی اپنی اہمیت ہے، مگر جب نبی نے کہہ دیا کہ تمہیں نکلنا ہے اللہ کی راہ میں تو آپ کو نکل جانا چاہیے تھا، آپ کو میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنے کے لیے روکنا چاہیے۔ یہ ہے شریعت، اس کا نام ہے میرے بھائی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نام ابو اسرائیل ہے۔ کہا یہ دھوپ میں کیوں کھڑے؟ کہا اللہ کے نبی انہوں نے نذر مانی ہے، یہ کبھی بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے۔ جیسے ابھی ہمارے اتر پردیش میں بنارس کے قریب میں الہ آباد ایک جگہ ہے پریاگ راج، وہاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا، تہوار لگا تھا۔ اچھا میلہ جب بھی آتا نا، لفظ میلے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میلہ اگر ہمارے ملک میں ہندوستان میں اگر کہیں سے ہمارے کلچر میں آیا بھی ہے نا تو یہ غیروں سے آیا ہے، اسلام کے کلچر میں کہیں میلہ نہیں۔ جہاں جہاں بھی میلہ آیا ہے غیروں سے آیا ہے، اور اگر غیروں سے آنے والی اور چیزیں غلط ہیں، برتھ ڈے منانا غلط ہے، اینیورسری منانا غلط ہے، شادی کی سالگرہ منانا غلط ہے، اگر ماتھے پر عورتوں کا سندور لگانا غلط ہے، اگر یہ تمام چیزوں کو آپ غلط مانتے ہیں تو پھر میلہ بھی غلط ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بنارس کے بہت سارے ہمارے بھائی جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ، جب میلے ٹھیلے کا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی سماج کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ بھی میلے ٹھیلے میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر واقعی میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو اس ٹائٹل کی لاج رکھو، اس خطاب کی اور اس نام کی عظمت کی لاج رکھو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بچیوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو ان لغو اور فضول چیزوں سے دور رکھو۔ وہاں کوئی نیکی کا کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں گناہوں کے ہی کام ہو رہے ہیں، وہاں خرافاتی ہو رہی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے بچے اور بچیاں شامل ہو رہے ہیں۔ تو میلہ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اور جیسے دی ہمیں ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے وہ صحابی کھڑے ہیں دھوپ میں،
کہا گیا ہے اللہ کے نبی ان کا نام ابو اسرائیل ہے، انہوں نے نظر مانی ہے۔ جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا جب میلہ لگا تھا الہ آباد میں تو کچھ اس میں سنت لوگ تھے، بابا لوگ تھے، صاحب کسی نے منت مانی ہے، کسی نے جو ہے تپسیا کی ہے، وہ ہمیشہ وہ کھڑا رہتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے۔ کوئی جو ہے سانپوں کو پالے ہوئے، سانپوں کو لے کے گھوم رہا ہے، لوگ اس کو تپسیا سمجھ رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہا گیا اللہ کے نبی انہوں نے منت مانی ہے، یہ بیٹھیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے۔ وَلَا يَسْتَظِلُّ، اور یہ سائے میں نہیں جائیں گے جب تک سورج نکلا رہے گا، دھوپ میں کھڑے رہیں گے۔ اور وَيَصُومُ، روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا وَلَا يَتَكَلَّمُ، بات بھی نہیں کریں گے، مون دھارن کر لیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے کہو یہ بات بھی کریں، یہ دھوپ میں سے نکل کے جائیں، سائے میں بیٹھیں، اور یہ بیٹھ جائیں، سارا یہ کام غلط ہے۔ ہاں روزے کی انہوں نے نظر مانی ہے، روزہ پورا کریں گے، باقی کوئی کام ان کو نہیں کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کام میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں وہ کام صحیح ہو۔ اگر شریعت کی روشنی میں اگر آپ کسی کام کے پیچھے محنت کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بلا وجہ مشقت کر کے اپنی آخرت بھی برباد کریں گے اور دنیا بھی برباد کریں گے۔ تو شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ میرے ساتھ اتنی سخت ہے شریعت اس معاملے میں کہ جس چیز کی جو ترتیب بتائی ہے اللہ کے نبی نے، ترتیب کو بھی بدلنے کا آپ کو اختیار نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان یوحد اللہ، پہلی چیز یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی جائے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی جائے، وہ صیام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا جائے، والحج، اور حج کیا جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا الحج والصیام رمضان، حج کیا جائے اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں، ھاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تم جو بول رہے ہو وہ غلط ہے، میں نے رسول سے جو سنا ہے اس میں رمضان کا روزہ پہلے آیا ہے اور حج بعد میں آیا ہے، اور جیسے میں نے سنا ہے ویسے ہی تم کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے جس چیز کی جو ترتیب بنائی ہے، آپ ظہر کے پہلے عصر نہیں پڑھ سکتے، آپ فجر کے پہلے، آپ جو ہے کسی نماز کے پہلے بعد والی نماز کو پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ ہاں جہاں جیسے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرنا ہے تو آپ جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے وہ جمع کرنے کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت نے جو جس چیز کی جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کو بھی آپ کو بدلنا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کتاب الدعوات کی روایت، حدیث کے راوی برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا اے برا، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، وضو کر کے جاؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور اے برا ابن عازب میں تم کو ایک دعا سکھا رہا ہوں، فَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا، اس دعا کو پڑھ کے سو جانا۔ کون سی دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ بڑے پکے اہل حدیث ہیں ہم لوگ، وہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی۔ یاد ہوگی کیسے؟ ناچ اور گانے آج ہمارے موبائلوں پر بھرے ہوئے ہیں، ہمارے انسٹاگرام کے ویڈیوز بھرے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے یوٹیوب پر ایڈ آتا ہے، وہ ایڈ بھی وہی آتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کی پسند، آپ کا فون آپ سے زیادہ اسمارٹ ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کے موبائل پر ایڈ وہی آتا ہے جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ ناچ گانے میں ڈوبی ہوئی یہ امت اور ناچ گانے میں ڈوبا ہوا یہ نوجوان، اسے کیا یہ دعائیں یاد ہوں گی؟ دعائیں جو لوگ یاد کرتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرانا نہیں پڑتا ہے۔ میں ایک مرتبہ شولاپور، ایک جگہ پڑتی ہے مہاراشٹرا میں، بالکل مہاراشٹرا اور کرناٹک کی بارڈر پر ایک شہر ہے شولاپور، وہاں جماعت کے ایک ذمہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کا 5-6 سال کا پوتا آیا، میں بات کرنے لگا تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے اس پوتے کو سورہ ملک یاد ہے۔ میں نے کہا 2.5 پیج کی سورہ ملک اچھے بڑے بزرگوں کو یاد نہیں، 5 سال کے بچے کو آپ کے کیسے یاد ہے؟ کہا مولانا جب میں رات میں سوتا ہوں میرا پوتا میرے
بغل میں سوتا ہے اور میں سورہ ملک پوری پڑھتا ہوں. میرے پوتے کو میں نے کبھی رٹایا نہیں, کبھی بتایا نہیں. میرا پوتا مجھے سن سن کر کے اس نے پوری سورہ ملک یاد کی. میرے بھائیوں, بچوں کی تربیت آپ کے رٹانے سے نہیں ہوتی, بچوں کی تربیت آپ کے عمل اور کردار سے ہوتی ہے. آپ نے دعائیں سیکھی ہوں گی, ماؤں نے دعائیں پڑھی ہوں گی, تو بچے آٹومیٹک دعائیں سیکھیں گے. نہ ماں دعا پڑھ رہی ہے, نہ باپ دعا پڑھ رہا ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں استاد سکھا دے اور بچہ ہمارا علامہ بن کے چلا ہے. نہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ کے گھر کی تربیت کیسی ہے. 5-6 گھنٹہ مدرسے میں رہ کر کے بچہ وہ اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا. آپ کے گھر میں 18 گھنٹے رہتا ہے بیٹا, آپ کیسی تربیت کرتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے. میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے حضرت برا ابن عازب سے کہا کہ اے برا, جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو تم یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو, 10-15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ دینا پڑے گا, دعا یاد ہو جائے. کیا ہے اس دعا کے اندر؟ یہ دعا ہم سونے کے پہلے پڑھ رہے ہیں, اور اس دعا کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. کیونکہ جب آدمی سوتا ہے, النوم اخو الموت کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہوتی ہے وہ موت کا بھائی ہوتا ہے. نیند موت کا بھائی ہوتا ہے. نیند میں انسان آدھا مر جاتا ہے, نیند میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, بے شعور ہو جاتا ہے. تو سونے کے پہلے یہ دعا پڑھی جائے, اے اللہ اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اے اللہ اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر رہا ہوں. والجأت ظہری الیک, اے اللہ اپنی پیٹھ کو تیری طرف ٹیک لگا رہا ہوں, تیرا سہارا لے رہا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک, اے اللہ امید لگاتا ہوں تو تجھ سے لگاتا ہوں, ڈرتا ہوں تو تجھ سے ڈرتا ہوں. لا ملجا, اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں, جس کو تو نہ بچائے اس کو کوئی بچانے والا نہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلت, اور جس نبی کو تو نے بھیجا ہے اس نبی پر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھ کے آپ سو گئے, مت علی الفطرہ, آپ کی موت فطرت پر ہوگی, توحید پر ہوگی, ایمان پر ہوگی. اور ظاہر ہے جس کی موت ایمان اور توحید پر ہوگی وہ جنت میں جائے گا. گویا یہ دعا اگر انسان پڑھ کے سو جائے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, توحید پر ہوگا, اور وہ جنت میں جائے گا. حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں فجعلت استذکرہن, جب نبی نے یہ دعا سکھائی تو میں اس دعا کو ریپیٹ کرنے لگا, دہرانے لگا, جلدی جلدی یاد کرنے لگا. کیونکہ وہ زمانہ ریکارڈنگ کا نہیں تھا کہ ریکارڈ کر کے بعد میں سن لیا جائے. وہ فوراً دہرانے لگے. جب دہرانے لگے تو دعا پوری صحیح پڑی. ایک جگہ چھوٹی سی ان سے مسٹیک ہو گئی, غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں نبی کا لفظ تھا, انہوں نے نبی کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا. انہوں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. جب اللہ کے نبی کے سکھائے گئے الفاظ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا, نبی کی جگہ رسول کا لفظ ان کے منہ سے نکل گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے برا, جو میں نے سکھایا تم کو وہی پڑھنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, آج امت یہ سبق بھول گئی. آج شریعت کھانا ساز ہو گئی. آج جذباتی دلیلیں دے کر امت کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے ان کا وہ مطلب بتایا جا رہا ہے جو صحابہ نے نہیں سمجھا, جو نبی نے نہیں سمجھا, وہ مطلب بتایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا امام صاحب, اللہ کے نبی جب حج کرنے گئے تھے احرام کہاں سے باندھا تھا آپ نے؟ کہا کہ آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا. مدینہ سے 18-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ. موجودہ دور میں وہاں اس جگہ کا نام ابیار علی ہے. آپ اگر مدینہ سے احرام باندھیں گے تو وہاں پر مسجد بنی ہے باقاعدہ, احرام باندھنے کا پورا انتظام ہے, وہیں سے لوگ احرام باندھ کے جاتے ہیں. امام مالک نے کہا کہ وہیں پر احرام باندھا ہے اللہ کے نبی نے ذوالحلیفہ کے نام. اس آدمی نے کہا امام مالک, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تو کہیں کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. کہا کہ اے امام صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ,
انما ہی امیال ازیدھا، ارے میرا تو کلومیٹر بڑھ رہا ہے. نبی اکرم نے جتنے کلومیٹر کی دوری سے احرام باندھا تھا، میں تو 18-20 کلومیٹر ایکسٹرا لے رہا ہوں. میں تو مدینہ میں رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھ کے جا رہا ہوں، تو مجھے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. امام مالک نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تیرا کلومیٹر بڑھا تجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ رسول کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، رسول کے طریقے سے الگ کوئی طریقہ نکالتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائیں. مجھے ڈر ہے میرے بھائی کہ تجھے کسی فتنے کا شکار ہو جائے. یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں آئے، دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہے، لوگ گھیرا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، گولا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حلقے کے بیچ میں، گولے کے بیچ میں ایک آدمی ہے، اور سب کے سامنے کنکریاں رکھی ہیں، اور وہ سب سے کہتا حللو لا الہ الا اللہ پڑھو. تو سب کنکری اٹھا کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. پھر وہ کہتا سبحو سبحان اللہ پڑھو، تو سب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں کنکری اٹھا کے. تو اب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کا جواب سننا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا کہ ہذہ آنیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکسر وثیابہ لم تبلا. کہا کہ ارے ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور تم نے ابھی سے دین کا حلیہ بدلنا شروع کر دیا اور دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے. یا تو تم اللہ کے رسول کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ پا چکے ہو، یا پھر تم ضلالت اور گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو. کہا کہ اے ابو عبداللہ، ہم تو نیکی کے مقصد سے یہ کام کر رہے ہیں، بھلائی کے مقصد سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سارے لوگ بھلائی کے مقصد سے کوئی کام کرتے ہیں مگر بھلائی کو نہیں پا سکتے. ان لوگوں نے کہا اے عبداللہ بن مسعود، ہم تو بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں. کہا کہ ارے گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو، اپنی نیکیوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہم جب تک زندہ ہیں اور اس روئے زمین پر اہل حدیث موجود ہیں، تب تک ہم بدعات کا رد کرتے رہیں گے. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مت بولیے ان سب چیزوں پر، کیا ضرورت ہے؟ جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا رہے، آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہم کیوں بولتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے کچھ صحابی ہوتے ہیں، ہر نبی کے کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، یقتدون بسنتہ ویاخذون بامرہ، جو اس نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہیں اور اس نبی کے حکم پر چلتے ہیں. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر جب نبی کے صحابہ چلے جاتے ہیں، نبی کے ماننے والے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اس میں بے عمل اور بد عمل واعظین اور خطبہ اور عالموں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. جو وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا وہ کام کرتے، یعنی بدعات اور خرافات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایسے بدعتی لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہیں، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہیں، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہیں. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، لیکن اگر کوئی دل میں بھی بدعتی کو بدعتی نہ سمجھے، بدعتی کے عمل کو برا نہ سمجھے اور بدعت سے متاثر ہو جائے اور بدعت اس کو اچھی لگنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں بچتا ہے. تو بدعتی کو ہلکے میں نہ لیجیے میرے بھائی. اگر یہ چیز ہلکی ہوتی، اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں یہ نہ کہتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دین کے اندر سب سے برا کام وہ ہے
جو نیا نکالا گیا ہو، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بدعت کو ہلکے میں نہ لیجیے۔ حضرت علی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ من لعن والدہ، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد کو برا بھلا کہتا ہے ایسے سرما لوگ بھی ہیں، ایسے بہادر لوگ بھی ہیں جو اپنی ماں کو گالی دیتے، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ترقی کے جتنے اونچے مدارج طے کر دو اور اونچ کی جتنی بلندیاں طے کر لو، اپنے باپ کے تم بیٹے ہی رہو گے، اپنی ماں کے تم بیٹے ہی رہو گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے ادب سے بیٹھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ماں کے لیے جھک جا، اپنے باپ کے لیے جھک جا، ان کے لیے جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے تو بچ جا ان کے لیے۔ یہاں تکبر نہیں چلے گا، یہاں غرور نہیں چلے گا، یہاں آپ کی عظمت، آپ کی ڈگری، آپ کی بلندی، آپ کا علم، یہاں آ کے آپ کو ڈاؤن ہونا ہے۔ باپ کو گالی دیتے ہو، لعنت، اللہ کی لعنت اس انسان پر جو باپ کو لعنت کرے۔ اور یہاں یہ بھی سن لیجئے، باپ کو ڈائریکٹ لعنت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور باپ پر لعنت کا سبب بننا یہ بھی گناہ ہے۔ بھئی آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے، تو انڈائریکٹلی تو آپ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، تو یہ بھی لعنت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں۔ لعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ کی لعنت۔ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پہ، چاہے کسی بت کے نام پہ ہو، کسی نبی کے نام پر ہو، کسی ولی کے نام پر ہو، غازی میاں کے نام پر ہو، بڑے پیر صاحب کے، کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کا سپورٹ کرے، بدعتی کی حمایت کرے، بدعتی کو سہارا دے، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو بدل دے، زمین کا کاغذ بدل دے، بھائی کی زمین ہڑپنے کے لیے اس کی باؤنڈری میں تجاوز کر جائے، اس کی زمین میں تجاوز کر جائے، پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی کر لے، بھائی کے ساتھ بے ایمانی، جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو بدعتی کا معاملہ آسان نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، بدعتی کے خلاف اللہ کے نبی نے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ، کیا یہ واقعی میں نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو امت میں اختلاف نہ ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہے، غوث اعظم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، ان کو وہ غوث اعظم بولتے ہیں۔ ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہیں ہم ان کو، غوث اعظم تو ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، ہمارا سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ ہم غریب نواز بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ میں کرناٹک میں گیا، ایک جگہ دیکھا دکان پہ لکھا تھا KGN، میں نے ایک بھائی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، اس نے کہا اس کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے کہا کوئی گارنٹی نہیں، کہا لکھنے والا تو یہ نیت کر کے لکھ رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہم اس کا یہی مطلب لے رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ بھئی جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، جس چیز پر اللہ کی نظر نہ ہو، جس کی بنیاد شرک و بدعت پر ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں؟ اللہ کے رسول کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے، یہ وہ انسان لکھ رہا ہے جس کو مولانا احمد رضا خان بریلوی، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جن کو انہوں نے لکھا کہ ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہیں، وہ شخصیت، وہ ذات پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش 10 محرم کو۔ علم الانصاف کے بہت بڑے ماہر حضرت امام زبیر ابن بکار 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں اور علم الانصاف کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 12 رمضان کو، جی
रबीउल अव्वल तो छोड़ दीजिए, 12 तारीख तो छोड़ दीजिए, 12 रमजान को हुई। ये कौन कह रहा है? इमाम जुबैर इब्न बक्कार, जो बहुत बड़े इल्मुल अंसाब के माहिर हैं। इमाम इब्न अब्दुल बर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, आलिम हैं। वो अपनी किताब अल इस्तियाब में लिखते हैं अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश 2 रबीउल अव्वल को। और अगर आप मौजूदा दौर की बात करें, माजी करीब की बात करें, हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बहुत बड़े आलिम थे जिनकी किताब, सीरत की किताब, बड़ी प्यारी किताब है। थोड़ी उर्दू मुश्किल है, टफ है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जिंदगी में एक बार जरूर मुताला कीजिएगा। उन्होंने किताब लिखी थी रहमतुल लिल आलमीन। और हमारे लिए फख्र की बात है कि वो आलिम दीन हमारी जमात से ताल्लुक रखते थे, अहले हदीस आलिम थे। अल्लामा काजी सुलेमान मंसूरपुरी, पंजाब के रहने वाले थे, मंसूरपुर के रहने वाले थे। उन्होंने किताब लिखी है रहमतुल लिल आलमीन। उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मिस्र का एक बहुत बड़ा स्कॉलर और इल्म हयात का एक बहुत बड़ा माहिर, उसने पूरा कैलकुलेशन करके, चूंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश सोमवार के दिन हुई थी, उसने कैलकुलेशन करके ये बताया कि 9 रबीउल अव्वल की तारीख ही फिट बैठती है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख को अल्लाह के नबी की पैदाइश नहीं हो सकती। ये अलग अलग अक़वाल है उलमा के। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस तरीके की कोई ईद थी और सहाबा ने मनाई थी और ताबईन ने मनाई थी, तो फिर अल्लाह के नबी की पैदाइश में इतना इख्तलाफ क्यों है? ईद की तारीख में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, सारी उम्मत का इत्तेफाक है शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाएगी। सारी उम्मत का इत्तेफाक है 10 ज़िलहिज्जा को ईद मनाई जाएगी। ये कौन सी ईद है जिस पर उम्मत के बड़े बड़े स्कॉलर भी मुत्तफिक न हो सके? मेरे भाइयों, हकीकत ये है, इस्लाम का एक मिजाज है, और इस्लाम का मिजाज ये है, इस्लाम शख्सियत परस्ती की तालीम नहीं देता है। इस्लाम में हमारा जो कैलेंडर भी है, आप देखिए, अल्लाह के रसूल की पैदाइश से उसको नहीं शुरू किया गया, अल्लाह के नबी की हिजरत से शुरू किया गया। इस्लाम में एनिवर्सरी मनाना, किसी की पैदाइश का जश्न मनाना, किसी के मरने का हर साल गम मनाना, ये इस्लाम की तालीम है ही नहीं। हजरत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ, उनकी बेटी और अल्लाह के नबी की बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तीसरे दिन खुशबू मंगाती हैं और अपने कपड़े पर खुशबू लगा करके ऐलान करती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है कि जो इंसान अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है, उसके लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी का गम मनाए। सिर्फ औरत को हुक्म है, बीवी को हुक्म है कि वो अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन तक गम मनाएगी, इद्दत गुजारेगी। ये है इस्लाम का मिजाज, ये नबी की बीवी का मिजाज ये है। उन्होंने 3 दिन के बाद खुशबू मंगा करके ऐलान कर दिया कि अब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, अब 3 दिन गुजर गया, अब मैं खुशबू लगा के ये बता रही हूं कि अब गम का टाइम गुजर गया। यहां तो साहब हर साल गम मनाया जा रहा है, हर साल पैदाइश मनाई जा रही है, और हर साल चीजें बढ़ रही हैं। अब बड़े बड़े केक भी कट रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस भी निकल रहे हैं, लोगों का रास्ता भी ब्लॉक किया जा रहा है, और पूरी उम्मत को, पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया जा रहा है, वी लव अवर प्रॉफिट, वी लव अवर प्रॉफिट। हम अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं, अपने नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे नबी से अगर प्यार करता है तो कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, रसूल से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल के नक्शे कदम पर चलो। जिंदगी में शिर्क व बिदात है, गुनाह है, हराम चीजें हैं, और दावा है कि वी लव अवर प्रॉफिट। और उस दावे की दलील क्या है? साल में 1 दिन झंडा लगा लिया, अपने मकान की छत पे झंडा लगा लिया, अपनी बाइक पे झंडा लगा लिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बस मोहब्बत का हक अदा हो गया। मोहब्बत रसूल इतनी हकीर चीज नहीं है मेरे प्यारे साहब। मोहब्बत रसूल तो वो मोहब्बत है, सहाबा कट गए, अपने बच्चों को ज़बा कर दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों से लड़ पड़े। मोहब्बत रसूल तो वो मोहब्बत है कि हजरत खुबैब से पूछा गया, ऐ खुबैब,
تم یہ بتاؤ تم کو سولی پہ چڑھانے والے ہیں، اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لے آئیں اور ان کو سولی پہ چڑھا دیں اور تمہیں چھوڑ دیں تو کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ حضرت خبیب کہتے ہیں ارے ظالموں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ تم میری جان بخش دو اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت نعرے لگانے سے، محبت انگوٹھا چوم لینے سے، اور محبت سال کے ایک دن نبی کی پیدائش کا جشن منانے سے ثابت نہیں۔ اور میں آج آنے کے پہلے موبائل پر ذرا مطالعہ کر رہا تھا کہ دیکھوں بھائی ہمارے جو بھائی عید میلاد النبی مناتے ان کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل کیا ہیں؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، قرآن کی آیتوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو مطلب کسی مفسر کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ کی ایک آیت ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ سب کو یاد بھی ہوگی، اس کی ایک آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ سمپل ہے آیت، کلیئر ہے۔ اب بھائی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صاحب رسول اکرم سے بڑی نعمت کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی اس دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں، اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کی تاریخ، ہم نبی کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو اس آیت میں دیا گیا، حکم دیا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان۔ یہ ہے دلیل۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہ آیت اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے نہیں پڑھی؟ کیا صحابہ کے نظر سے یہ آیت نہیں گزری؟ کیا صحابہ نے کبھی اس آیت کا یہ مطلب لیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا جائے؟ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم ان سے بڑے قرآن کے سمجھنے والے ہو گئے اور ان سے بڑے عاشق رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے؟ سورہ یونس کی ایک آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 58، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58، اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر تم کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جتنا مال لوگ اکٹھا کرتے ہیں، جتنا پیسہ اور دولت اکٹھا کرتے ہیں، ان سب سے بہتر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کہتے صاحب یہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور ہمارے نبی تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، ہمارے نبی سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں۔ بھائیو، یہ آیت قرآن کی سورہ یونس کی 58 نمبر کی آیت۔ اس کے پہلے کی آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آئی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ قرآن کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور قرآن پر خوش ہونے کا حکم دے رہا ہے، اور خوش ہونا الگ چیز ہے اور خوشی منانا الگ چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن جیسی نعمت پر خوش ہونا چاہیے، قرآن کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن سے دور ہونا چاہیے۔ پیغام دیا گیا اور ہمارا بھائی اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت نکالتا ہے۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ اے عیسیٰ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے اور اس دسترخوان میں سے ہم کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر تو آسمان سے مائدہ اتار دے، دسترخوان اتار دے، یہ دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی عید بن جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں تو روزی دے دے، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ کہتے ہیں صاحب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار دے تاکہ ہم عید منائیں۔ دسترخوان زیادہ بڑی نعمت ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑی نعمت ہے؟ اگر دسترخوان کے اترنے پر عید منائی جا سکتی ہے تو نبی کے آنے پر عید کیسے نہیں منائی جا سکتی؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ لگ گیا اس پر، دلیل تو بڑی زوردار ہے صاحب۔ لیکن ہم نے یہ جو آیت پڑھی، اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا
کہ اے اللہ تو مائدہ اتار دے، دسترخوان اتار دے، اور جس دن تو دسترخوان اتارے گا اس دن ہم ہر سال عید منائیں گے. نہیں، انہوں نے اس دن کو عید منانے کی بات نہیں کی، انہوں نے اس مائدہ کو کہا اے اللہ ایسا مائدہ اتار دے، ایسا دسترخوان اتار دے، تکون لنا عید الاولینا، جو دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے. پتہ یہ چلا کہ دسترخوان کو عید بنانے کی بات کہی گئی تھی، دسترخوان والے دن کو عید منانے کی بات نہیں کہی. تو جو بات عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی وہ بات ان کی طرف منسوب کی جا رہی. ایک صاحب نے لکھا دنیا کی سب سے پہلی محفل میلاد اللہ نے منعقد کی. کہاں منعقد کی؟ ساتوں آسمان کے اوپر. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کہا دیکھیے اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ دیا کہ اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ گیا تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے اور تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے. سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا تم گواہ رہو، میں بھی اس پر گواہ رہوں. کہتے ہیں صاحب دنیا کی سب سے پہلی میلاد کی محفل اللہ منا رہا ہے. ارے اللہ کے بندو، اس آیت میں کہاں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے یہ اقرار 12 ربیع الاول کی تاریخ کو لے رہا ہے؟ اس آیت کو تو بس ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو پیدا کرنے کے پہلے آسمان پر ہی نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لے لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آخری نبی آ گیا تو وہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے اور آخری نبی کی مدد کریں گے. اس میں نہ میلاد کا ذکر ہے، نہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کا ذکر ہے، نہ کسی تاریخ کو کسی جشن منانے کا ذکر ہے. ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت ہوگی اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا قیامت. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر سلام بھیجا پیدائش کے دن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کا دن بہت اہم دن ہے اور اس دن جشن منانا چاہیے اور اس دن نبی پر سلام پڑھنا چاہیے. اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے تو پھر یوم پیدائش کے ساتھ ساتھ یوم وفات بھی منانا چاہیے. اور پیدائش کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں بہت کم اختلاف ہے، اور وفات کی تاریخ پر اکثر مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ تھی. تو اگر نبی کی پیدائش کا جشن منانے کا نعوذ باللہ اس سے ثبوت ہے تو پھر نبی کی وفات کے دن بھی ہمیں جو ہے ایک تہوار منانا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 3 اہم دن، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا انتقال ہوگا اور جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے، ان 3 دنوں کے لیے وہ اپنے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اس حدیث کی آیت سے اور کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں صاحب سوموار کے دن اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار کے دن میں پیدا ہوا. اس کو دلیل بناتے کہ نبی نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں سوموار کے دن، لہذا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منانا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر سوموار کے دن نبی نے پیدائش کا دن قرار دیا ہے تو آپ نے عید منانے کا نہیں، آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور ساری دنیا جانتی ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ تو عید نہ منانے کی دلیل ہے، عید منانے کی دلیل نہیں ہے. اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سال کا کوئی ایک مہینہ نہیں، سال کی کوئی ایک تاریخ نہیں، ہر سوموار کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سوموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے اور سوموار ہی کے دن مجھے نبی بھی بنایا گیا. اور اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، مگر میں ایک الگ سے ایک بات بتا دوں کہ سوموار ہی کے دن اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا ہے. سوموار کے دن پیدائش بھی ہوئی، سوموار کے دن نبی بھی بنایا گیا اور سوموار کے دن اللہ کے نبی کی وفات بھی ہوئی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دلائل پیش کیے جاتے جو بڑے بودے اور کمزور دلائل ہیں. اور علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کی آیتوں میں معنوی تحریف کرنا، قرآن کی آیتوں کا وہ مطلب لینا جو صحابہ نے نہیں دیا.
ہمارا سیدھا اور سمپل سا سوال ہے، نبی کی پیدائش کا جشن منانا اگر نبی سے محبت کی دلیل ہے، نبی سے الفت کی دلیل ہے، تو ابو بکر سے زیادہ تو ہم نبی سے پیار نہیں کرتے، عمر فاروق سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، عثمان غنی سے بڑھ کے نبی کے چاہنے والے تو نہیں ہو سکتے، علی مرتضیٰ سے بڑھ کے نبی سے محبت تو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کیا ان ہستیوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں کوئی جلوس نکالا، کوئی جھنڈا لگایا، کوئی نعرہ لگایا، کوئی اس تاریخ میں کوئی جشن منایا؟ اور کامن سینس سے سوچو میرے بھائی، آپ نے تو تاریخ خاص کر دی، جیسے دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے اپنے بڑے لوگوں کو یاد کرنے کے لیے کہ صاحب دنیا بھول نہ جائے، 2 اکتوبر کو گاندھی جی کی جینتی منا لو تاکہ گاندھی جی کو لوگ یاد رکھیں، شری کرشن کی جنم اشٹمی منا لو تاکہ لوگ شری کرشن کو بھول نہ جائیں، گرو نانک کی جینتی منا لو تاکہ لوگ گرو نانک کو بھول نہ جائیں۔ دنیا والوں کا مقصد تو یہ تھا۔ کیا نعوذ باللہ تمہاری زندگی میں رسول کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ تم 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کو یاد کرو؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ ایک تاریخ کیا اور سال کا ایک مہینہ کیا، ارے زندگی کی ہر سانس کے ساتھ اور ہر منٹ اور ہر لمحے کے ساتھ نبی کو یاد رکھا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو دیکھو میری انگلی جہاں حرکت کر رہی ہے میرے مصطفیٰ نے وہاں حرکت دی تھی کہ نہیں دی تھی، جب نماز میں ہاتھ باندھو دیکھو کہ میرے مصطفیٰ نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا کہ نہیں باندھا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حج کرو تو دیکھو ہم کنکری اتنی ہی بڑی مار رہے کہ نہیں مار رہے جتنی بڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تھی، ماری تھی۔ ہم حجر اسود کا بوسہ لے تو سوچیں کہ کیا ہم وہ طریقہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم تو زندگی کی ہر موڑ پر نبی کو یاد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں سکھاتے ہو کہ صاحب یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہم سال کے ایک دن اور ایک تاریخ میں نبی کو یاد کرنا اور نبی کا نام لینا ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس جشن کے نام پہ جو خرافات ہو رہی ہیں، جو ناچ گانے ہو رہے ہیں، جو شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ہمارے بریلوی مسلک کے علماء کے بھی باقاعدہ بیانات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ مگر ظاہر ہے جب بنیاد غلط ہے کسی چیز کی تو اس کے ساتھ پھر جو چیزیں لپٹی چلی جائیں گی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ نبی اکرم کی پیدائش کے نام پر آج جو بھی بدعت و خرافات انجام دی جاتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم نعوذ باللہ کسی قسم کا نفرت کا اور مناظرے کا ماحول پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آئیں ہم سب مل کر کے ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، اگر واقعی میں کوئی چیز محبت رسول کا تقاضا ہے تو ٹھیک ہے اس کو اپنا لیں، اور تقاضا نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو، یہ دین نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، نہ میری مرضی چلے گی نہ آپ کی چلے گی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نکالی وہ چیز مردود ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو رہی ہے اللہ وہاں کی بارش کو دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دے، جن علاقوں میں گرمی ہے، ہمارے بنارس میں بھی اس وقت گرمی کا ماحول ہے اور گرمی کا موسم، اللہ رحمتوں والی بارش، برکتوں والی بارش ہم پر نازل فرمائے۔ الہ العالمین قدرتی آفات سے اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔